سٹارٹ کرتے ہیں جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ آپریشن ایبسولوٹ ریزالو کا نام جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے خلاصہ صاحب، اور انہوں نے کہا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ جو وینزویلا کے پریزیڈنٹ اور ان کی اہلیہ کو پکڑا، انہوں نے کہا یہ بہترین حملہ تھا ورلڈ وار 2 کے بعد. تو بڑی زبردست قسم کی طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ ٹرمپ نے کیا ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. یہ بڑی میرا خیال ہے ایک بگ ڈیولپمنٹ ہے، ان ایکسپیکٹڈ، جو کوئی بھی اس کی توقع نہیں کر رہا تھا، اور اسپیشلی ٹرمپ صاحب سے تو کوئی نہیں کر رہا تھا. اگر کوئی اس میں ان ایکسپیکٹڈ چیز ہے یہ تو چلو بعد میں آتی ہے، دنیا میں یہ کام پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اس طریقے کے رجیم چینج ہوتے رہے ہیں، یا اس طرح کی جا کے آپ وہاں گرفتاریاں کرتے رہے ہیں. ہم نے صدام حسین کو بھی دیکھا، یہاں پہ بہت ساری، اس میں افغانستان میں بھی دیکھا، عراق میں یا دیگر بھی، اس میں لیبیا میں دیکھا رجیم چینج ہوتے رہے ہیں. اس سے پہلے 50s میں ہم دیکھا ایران میں مصدق جو تھے پرائم منسٹر، ان کا بھی صحیح ہے کہ کہتے ہیں انہوں نے رجیم چینج کرایا تھے. تو وہ ڈیفرنٹ طریقے اپنائے گئے تھے کہ آپ وہاں سے لوکل ریوولٹ کریں، لوکلی طور پر اپرائزنگ ہو، تو پھر جا کے آپ اس طرح کی چیزیں، مطلب سی یہ کام پہلے کرتی رہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے امریکنز کے حوالے سے. اس میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، فلمیں بھی بنی ہیں. جو نئی چیز ہوئی ہے اس میں، ایون جو آپریشن ایبسولوٹ وہ کہہ رہے ہیں، اس کو بھی صحیح. نئی چیز یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے یہ اپروول دی ہے کہ آپ جا کر وینزویلا پہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا وینزویلا پہ اٹیک کر کے ان کو لے کر آئیں، واپس آئیں. اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک وہ یہ کلیم کر رہے تھے آئی ایم دا پریزیڈنٹ فار پیس، اور اسی ہی نعرے پہ انہوں نے الیکشن جیتا تھا. ان کا یہی نعرہ تھا امریکنز کا کہ میں تو یہ باقی یہ جو جتنے بھی پریزیڈنٹ آئے ہیں سارے کے سارے جنگیں لڑتے ہیں، امریکن فوجی جاتے ہیں، اسلحہ جاتا ہے، ویپنز جاتے ہیں، ہماری وار مشینری ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہم کیوں یہ بیرون ملک جا کے اپنے فوجی اپنے بچے جو ہیں نا وہاں پہ ان کو وہ کریں، ہم یہیں پہ. اور ان کو سمجھا گیا تھا بزنس پریزیڈنٹ ہیں جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، نو نان سینس ٹائپ ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں بندے مارنے مورنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے یہ کنزیومر ہیں، کلائنٹ ہیں، ان کو اسی طرح ہی ٹریٹ کرو. یہ مطلب اس طرح میں سمپل لفظ میں بتا رہا ہوں. سو ان کا بھیجنا کہ آپ یہ آپریشن کریں، ایک امریکہ کو ایک اس میں لے کر ایک نئی کنٹروورسی میں ڈالنا، یہ میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے لیے سرپرائزنگ یہ چیز ہے کہ جو ایک اپنے آپ کو پیس ٹائم ایک پریزیڈنٹ کہتے تھے، آل آف سڈن انہوں نے اپنے آپ کو وار ٹائم میں کیسے کنورٹ کیا. اس کی میرے ذہن میں تو ایک ریزن آتی ہے آن اے لائٹر نوٹ کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے نوبل پیس پرائز دے دیں. 8 جنگیں ختم کرانے کے بعد ان کا بنتا تھا. میں تو کہتا ہوں ایک ہی جو جنگ انہوں نے یہ سیز فائر کروائی تھی پاکستان انڈیا میں، اس پہ مل جانا چاہیے تھا، کافی تھا. نوبل پیس پرائز دینے والے بھی ڈیٹھ نکلے اگر مجھ سے پوچھیں کہ یہ اگر اس کو لنک جوڑا جائے تو انہی کی ہی یہ غصہ اور کاوڑ ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ پیس پریزیڈنٹ کو نہیں دیتے تو پھر وار ہی صحیح، پھر میں اپنے پرانے جو کچھ میرے سکور سیٹلز ہیں وہ میں کر لوں. ایک تو یہ اس میں بڑا میرا خیال ایک اہم چیز ہے. ابھی میں کوئی نیو یارک ٹائمز اور BBC کی کوئی رپورٹس دیکھ رہا تھا، وہ رپورٹ نہیں ہو رہی. ہم یہ سمجھیں کہ شاید یہ گئے ہیں اور کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا، پریزیڈنٹ سوئے ہوئے تھے. دنیا بھی حیران ہے کہ ملک کا پریزیڈنٹ جو ہے راتوں رات اغوا ہو گیا ہے، کسی نے کوئی گارڈز نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی ایئر فورس نہیں ہے، کوئی آرمی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہوا سارا؟ اب کچھ خبریں آ رہی ہیں، BBC کا جو فگر ہے وہ ہے کہ انہوں نے بتایا 32 کے قریب لوگ اس میں مارے گئے تھے، اور موسٹلی کیوبن، وہ جو کیوبن ہے گارڈز یہ ہوئے تھے، کیوبن ایک انٹیلیجنس افیسر تھے، وہ موجود تھے، وہ مارے گئے ہیں اس آپریشن میں. اور اسپیشلی جو پہلا اٹیک کیا نا انہوں نے کمپاؤنڈ وغیرہ پہ جہاں پہ میزائل اور دیگر ڈرون جو بھی انہوں نے کیے ہیں، وہاں پہ کچھ کیجولٹیز ہوئی ہیں. تو وہ اس کا نیو یارک ٹائمز کا جو آ رہا تھا جو میں نے وہاں پڑھا ہے وہ 80 کے قریب بتا رہے ہیں کہ اس میں کیوبنز اور وہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں. سو ریزسٹنس بھی ہوئی ہے لیکن وہ لوگ جو ہیں زیادہ وہ مارے گئے ہیں اس میں. سو دیٹس ایک اور ایک ٹریجڈی ہے، ایک اور وار ہے جس میں امریکہ جو ہے وہ اس میں انٹر ہوا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ظاہر خود کو جو جنگیں شروع کرنے والا نہیں، وہ چاہتے تھے کہ ان کو یاد کیا جائے، ان کی لیگیسی ہو کہ وہ جنگیں رکوانے والے. اس قسم کی یہ مداخلت تو نہیں ہے، یہ تو گھس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے حملہ کیا ہے بالکل. تو اس قسم کی جارحیت دکھانا یہ کیا صرف آئل ریزروز کے لیے بات ہے یا اس کے پیچھے رجیم چینج ہی مقصد تھا؟ اور میں دیکھ رہی تھی رائٹرز نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا ہے کہ بڑی پلاننگ جو ہے وہ اس کے پیچھے کی گئی تھی، بڑی اسپائز جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے جو ان کی موومنٹ کو مانیٹر کر رہے تھے. تو یہ ایک پورا پلان کے تحت جو ہے وہ یہ کیا گیا. تو یہ رجیم چینج کا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ تاکہ خطے میں اپنی پاور جو ہے وہ کنسالیڈیٹ کی جا سکے. رجیم چینج سے پہلے جو آپ نے بات کیا، رجیم چینج اس کی بائی پروڈکٹ ہے. پہلی بات تو وہی ہے جو آپ نے کی ہے کہ وہ ایل کے ریزروز ہیں دنیا میں سب سے زیادہ بتائے جا رہے ہیں کہ ان کے ملینز آف بیرلز کے ان کے پاس وہ ہیں، ان کے ریزروز ہیں جس پہ امریکنز بڑے پرانے عرصے سے تھے. اور وینزویلا اور امریکہ کی یہ جو لڑائی ہے یا ایک ٹگ آف وار ہے، یہ آج کی نہیں ہے. آپ نے مطلب بہت سارے پاکستانی ہم بھول گئے ہوں گے، اس وقت ہمیں یاد تھا یہاں پہ شاویز ان کے پریزیڈنٹ تھے اور وہ اس وقت امریکہ کے خلاف بڑی کھل کے بات کرتے تھے. اگرچہ یہ اور بات ہے اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کچھ اور لوگ تھے جس کی وجہ سے شاید وہ ریسپانس نہیں ملتا، تو بڑی کھل کے تنقید ہوتی تھی. بلکہ ہمارے ہاں کہا جاتا تھا، کوٹ کیا جاتا تھا شاویز کو
وہ دیکھیں ان کا بھی تو یہ پریزیڈنٹ ہے وینزویلا کا، چھوٹا سا ملک ہے، وہ دیکھیں امریکہ کو وہ تڑیاں لگا دیتا ہے، دھمکیاں لگا دیتا ہے، ان پہ بات کرتا ہے، ان کے امپیریلزم پہ بات کرتا ہے، ان کی کلونیل مائنڈ سیٹ پہ بات کرتا ہے. تو ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ مجھے یاد ہے اس وقت 2013 میں یہ چیزیں یہ ہو رہی تھی. 2013 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ جو شاویز جو ہیں یہ پریزیڈنٹ جو تھے اور کینسر سے ہوئی تھی. ان کے بعد ان کا یہ رائز ہوا ہے، یہ جو نکولس مڈارو ہے میرا خیال نام، اگر میں ٹھیک لے رہا ہوں، ایک تو ان کو نام بھی اسی طریقے کے ہیں. تو یہ ان کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ جو اس میں ہے. اس سے پہلے کہ میں اس سوال پہ آؤں کہ یہ رجیم چینج کا تعلق ایل سے ہے یا ویسے ان کا چہرہ پسند نہیں تھا، یہ جو ان کے نکولس یہ مڈارو جو ہیں یہ بیسیکلی ایک بس ڈرائیور تھے. یہ بہت کم لوگوں کو یہاں پہ ہمارے یہاں پتہ ہوگا. یہ واز اے بس ڈرائیور، اور ان کو پڑھنے کے لیے کیوبا گئے تھے. کیوبا اور ان کا وینزویلا وغیرہ کا آپس میں ان کے سوشلسٹک ٹینڈنسیز کہہ لیں، تعلقات کہہ لیں، وہ بہتر ہیں. ان کی ایل ٹریڈ بھی آپس میں ہوتی ہے. سو ایز اے اسٹوڈنٹ یہ وہاں پہ کیوبا میں پڑھنے کے گئے تھے یہ نکولس جو ہے. وہاں پہ انہوں نے صرف ہائی اسکول تک انہوں نے تعلیم لی ہے، اسکول تک لی، زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. مطلب ہمارے ہاں میٹرک کہہ لیں اس کے برابر ہوگا یا ایف اے کے برابر ہوگا. یہ واپس آئے ہیں جب اپنے اس میں وینزویلا میں کیپٹل میں ہیں، تو ان کا قریبی کیپٹل کے قریب ہی ان کا گھر ہے اس مضافات میں. ان کے والد صاحب جو ہیں آلریڈی وہ ایک بس کمپنی میں تھے وہاں پر، اور وہ یونین کے لیڈر تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا تو ہے نہیں، کوئی بڑی نوکری ملنی نہیں ہے، تو چلو اس کو اپنے ساتھ بس پہ لگا لیتے. نکم مانا پھرتا رہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا آوارہ گرد نہ ہو جائے بچہ، جو چلو کسی کام پہ لگائیں. انہوں نے ان کو کام پہ لگایا، بس ڈرائیو لے دی. یہ پہلے بس ڈرائیو کرتے رہے سب وے وغیرہ پہ وہاں پہ ان کے کیپٹل میں. بعد میں کچھ عرصے بعد جب انہوں نے باپ کو دیکھا کہ باپ بھی یونین میں ایک ایکٹیو ہے، تو بیٹا بھی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ باپ میرا لیڈر ہے تو میں کیوں نہ بنوں. دیٹس ہاؤ ہی انٹر انٹو پالیٹکس. انہوں نے یونین سے پالیٹکس شروع کی، وہاں سے بس ڈرائیور سے یونین لیڈر بنے. اور پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ اس میں ایک دو اور پولیٹیکل پارٹیز بنے. جس بندے کو لیڈری کا شوق پڑ جائے، آپ کو پتہ ہے، وہ تو پھر گھر نہیں بیٹھتا. وہ تو سوشل مطلب میڈیا پہ جس کے 500 فالوور بن جائے پاکستان میں، وہ نہیں سنبھالا جاتا کہ میرے فالوور آ گئے. وہ تو وہاں پہ جو لیڈر ٹائپ ہو، وہ یونین کے لیڈر ہوں، نعرے مار رہے ہوں، تو آپ کا دماغ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. سو یہ جو ہے مڈارو جو ہیں یہ اس میں پھر پالیٹکس میں انٹر ہوئے، اور سم ہو ان کا جو رول ماڈل تھا وہ شاویز ہی تھے. کیونکہ ان کا سٹائل بولنے کا، لاؤڈ بولنا، اونچا بولنا، بڑکے مارنا، چیلنج کرنا، باقی جیسے وہ امریکنز کو کر رہے تھے. اور پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے سیکورٹی گارڈ کے طور پر بھی ان کی ٹیم میں شامل ہوئے، کیونکہ ان کی قد جو ہے 6.25 فٹ قد آپ نے دیکھی ہوگی. اسٹالن سٹائل مونچھیں ہیں. اچھا، اسٹالن سٹائل مونچھوں کا بڑا ایک رواج آیا تھا یہاں پہ ایک دور میں سوشلسٹ ممالک میں. یہ جو کامریڈ اپنے آپ کو پاکستان میں بھی کہتے تھے کہ اسٹالن کی جو اس کی جوزف اسٹالن جو تھے رشینز، ان کے پریزیڈنٹ کے ہیں، یا ان کو مطلب ویسٹرن جو ڈکٹیٹر کہتے ہیں ان کو. اسٹالن کی جو مونچھیں تھی وہاں سے لوگوں نے مونچھیں رکھنا شروع کر، کیونکہ مونچھ ہو تو اسٹالن جیسی ہو. تو وہ وہاں سے شروع ہوئے. تو پھر انہوں نے جناب جتنے بھی کامریڈ آپ کو ملیں گے ان کی کوشش ہوتی تھی بھاری مونچھیں ہوں، ذرا تھوڑا سا قد کاٹ لمبا ہو تو کامریڈ لگتا تھا. سو دیٹس ہاؤ ان کی بھی 6.25 فٹ سے اوپر قد کاٹ، اوپر سے مونچھیں. سو یہ بھی تھوڑا سا انہوں نے وہی سٹائل اپنایا یہ شاویز والا، کہ وہی بولنا، اسی طرح کی تقریریں کرنا. سو ہی گاٹ پاپولر امنگ دا، وہاں پہ لوگوں میں پاپولر ہونا شروع ہو گئے. پھر یہ پارلیمنٹ میں گئے، 6 سال یہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں. اچھا. پھر اس کے بعد ان کو وہاں پہ انہوں نے یہ وزیر خارجہ بن گئے اپنے ملک کے. وہ شاویز نے ان کو پسند کرنا شروع کر دیا کہ ان کے قریبی اس میں لوگوں میں شمار ہونے لگے. وہاں سے یہ نائب صدر بن گئے شاویز کے ساتھ ہی، کہ ان کا بڑا ٹرسٹ تھا ان پہ کہ اپنا ایک ٹرسٹ وردی ایک بندہ ہے ہمارا. وہاں سے جب شاویز کی ڈیتھ ہوئی ہے 2013 میں کینسر کی وجہ سے، تو پھر جن کو وہ نامینیٹ کر رہے تھے تو وہ میڈورو تھے، جو میں نے آپ کو تھوڑا سا رائز بتایا کہ کہاں پہ ایک بس ایک ڈرائیور سے دیٹس ہاؤ گریجولی یونین پالیٹکس اینڈ دین یونین پالیٹکس سے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ میں، وہاں سے وزیر خارجہ، پھر نائب صدر، اور فائنلی دا پریزیڈنٹ. ٹون انہوں نے وہی رکھی، کیونکہ ان کا رول ماڈل جو ہے نا وہ شاویز تھا، ان کا مینٹور جو تھا وہ شاویز تھا. شاویز واز وہی والی بات کہ مطلب اونچا بولنا، لاؤڈ بولنا، امریکہ کو ٹکر لینا، ٹف لینا. سو آپ اگر دیکھیں اٹس اے بون چلنگ سٹوری. ایک مطلب ہالی ووڈ کی آپ کہیں نا ایک بڑا اس پہ وہ بن سکتی ہے، بلاک بسٹر فلم بن سکتی ہے. ایک لڑکا جو ہے بس ڈرائیور کا، یا ایک یونین والے اس کا ایک بیٹا ہے، کیوبا پڑھنے جاتا ہے، واپس آتا ہے، بس ڈرائیوری شروع کرتا ہے یونین میں، بلا بلا، اور کیسے رائز کرتا کرتا اینڈ کیا ہوا ہے. اینڈ پہ نو ہی از لینڈڈ ان نیو یارک جیل. اور ان کی جو اس میں انٹرسٹنگ چیز جو تھی، جو ہمارے ہاں ذرا بڑی ایک اس میں دلچسپ وہ مانی جاتی ہے، کہ لیڈیز کا بڑا ہمیشہ جو خاتون اول ہوتی ہے نا، ان کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول رہتا ہے اس طرح کے ممالک میں. جو ان کی بیگم صاحب ہیں، جو خاتون اول ہیں، ان کا ان پہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کے ڈیسیژن میکنگ پہ. ہمارے ہاں بھی یہ ایشو ہمیشہ چلتے رہتے ہیں کہ جناب خواتین جو ہیں، لیڈیز جو ہیں، وہ پالیٹکس پہ اپنا انفلوئنس رکھتی ہیں. تو مڈارو صاحب جو ہیں، ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں،
وہ بھی ان کے فیصلے میں ڈیسیژن میکنگ میں بڑی شامل تھیں اور ان کو پاور بروکر کے طور پر سمجھا جاتا تھا. اب ان پہ جو مسئلہ ہوا ہے, جو پرابلم ہوا ہے کہ ایک تو ڈرگس کے ان پہ ایلیگیشن لگ رہے ہیں. امریکنز نے بہت ساری 6-7 بورڈز پہ اٹیکس کیے جس میں 100 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. پلس ان پہ الزامات لگ رہے تھے کہ پچھلا الیکشن جو 2024 کا ہوا ہے اس میں رگڈ ہوا ہے, اس کو انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا رزلٹ کچھ اور تھا, انہوں نے کچھ اور رزلٹ نکال دیا, اس پہ کنٹروورسیز تھیں. ود ان اپنی ان پہ جو الزامات لگتے تھے, اپوزیشن کو انہوں نے وہ کیا, جیلوں میں ڈالا, اپوزیشن کو انہوں نے گرل کیا, اپنے اپوننٹس پہ ٹارچر ہوئے, تشدد ہوئے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ڈر سے, خوف سے ملک جو ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں. سو انٹرنلی طور پر بھی وینزویلا جو ہے ڈسٹرب تھا. اب اتنی بڑی ایل اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, آپ کو پیسہ دیا ہوا ہے, آپ کے پاس نیچرل وسائل ہیں آپ کے پاس, لیکن اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے, اپنے آپ کو یونائٹ رکھنے کے لیے کوئی نہیں ہے. دنیا بھر کی آنکھیں تو تھیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہ آئے ہیں, ایک سونے کی چڑیا انہوں نے وہاں پہ لے کر آئے ہیں امریکن سے. وہی والی بات, یہ تو ثابت کیا ہے کہ ہم دنیا کے کسی حصے میں کہیں پر بھی ہم جب بھی چاہیں کچھ کر سکتے ہیں. وی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ, ود اسمائل. اور کوئی اور دنیا کے ملک جو ہیں وہ کہیں پر آپ کو روک نہیں سکتے, آبجیکٹ نہیں کر سکتے, یورپ نہیں کر سکتے, بلکہ وہ پریشان بیٹھے. اب ہم کیا کریں؟ اگر اس کو انڈورس کرتے ہیں تو پھر یوکرین پہ جو رشینز نے اٹیک کیا ہے پھر اس کو انڈورس کریں. کھل کے سٹیٹمنٹس ہی نہیں آ پا رہی ہیں, اسی وجہ سے نہیں آ رہی. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں کہ امریکہ نے ٹھیک کیا ہے تو پھر تو اس کے بعد وہ کہیں کہ پیوٹن نے بھی ٹھیک کیا, پھر رشیا کہے گا ہم نے بھی ٹھیک کیا ہے. ہم نے بھی وہاں پہ یوکرین پہ ہمارے کنٹروورسیز تھی, جو رشین سپیکنگ ایریاز تھے, یوکرین والے جو قدیمی جن کو وہ روسی سمجھتے ہیں وہ ہمارے تھے, ہم نے واپس لے لیے علاقے. تو سب سے بڑا جو ٹف ٹائم جو ہے وہ اس وقت یورپین کو آیا ہے کہ ہم کیسے اس سٹیپ کی ہم اس کو انڈورس کریں. لہٰذا جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی اس میں سے بات نہیں کر پا رہے, اس کی وجہ یوکرین کھڑا ہے ان کے پیچھے, ادروائز تو وہ شاید کھل کے بات کر لیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کا جو میڈیا ہے, یہاں کی جو کانگریس ہے یا کچھ لوگ ہیں, وہ دے آر شاکڈ اینڈ اسٹنڈ کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے. تو اس کی ریپرکشنز ہیں. ابھی ہمارے ہاں بھی یہ بات ہوتی ہے, تو لیکن یہ دیکھیں امریکہ تو ایک ڈیموکریٹک ملک ہے. انہوں نے ایران پہ اٹیک کیا, کانگریس سے کوئی اجازت نہیں لی گئی. انہوں نے یہاں پہ ایک اتنا بڑا آپریشن کیا اور ایک ملک کے صدر کو واپس لے. نو ہیز بینگ ہینڈ کافڈ اینڈ بینگ, میرا خیال اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہیز بینگ پروڈیوسڈ بیفور نیو یارک کورٹ میں ہو رہے ہیں. سو ایک چیز تو ثابت کر دی امریکہ نے کہ ہم جب چاہیں جہاں پہ چاہیں, لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا رجیم چینج کے پیچھے مزے کی بات ہے. لاسٹ میرا خیال ہے آپ نے بریک لینی ہے. مزے کی بات یہ ہے جب 50s میں ایران کا رجیم چینج کیا گیا تھا, سی اے نے کرایا تھا, جو مصدق تھے پرائم منسٹر, اس کے پیچھے بھی ایل تھا. اس وقت انہوں نے برٹش ایل کمپنیز جو ہیں ان کو نیشنلائز کر لیا تھا. وہ ایرانین ایک نیشنلزم کے اس پہ انہوں نے کہا جس پہ برٹشرز امریکن جو ہیں they were disturbed کہ جناب آپ نے ہماری کمپنیز ایل کمپنیز کو آپ نے نیشنلائز کر لیا ہے. ایون سعودی عربیہ وغیرہ وہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہاں پہ بھی اس میں رجیم چینجز تھا, اس کے پیچھے بھی یہ کھڑے ہو. جب انہوں نے کہا کہ we will use ایل ایز اے ویپن, اس وقت بھی یہی ساری یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی. سو ایل جو ہے آج کا نہیں ہے, اور اس پہ بکس لکھی گئی ہیں. ایک بڑی خوبصورت ایک مووی ہے, ایک بڑی کلاسک, دیر ول بی بلڈ, کسی کو دیکھیں ذرا کہ کیسے ایل کے لیے آپ کیا کچھ بندے جو ہیں یہ کیسے اکانومیز آج کل ایک لینڈ مین آ رہا ہے, ایک بڑا پیراماؤنٹ پہ ایک شو آ رہا ہے, سیریز آ رہی ہے, وہ بھی ایل کے بارے میں کہ ایل از ناٹ اے آرڈنری تھنگ. دنیا بھر میں رجیم چینج کے پیچھے, بلڈ شیڈ کے پیچھے, قتل و غارت, جنگوں کے پیچھے, اور جہاں پہ وہ چیزیں رہی ہیں وہاں پہ ایل ایک بہت بڑی ایک پاور رہا ہے. تو وینزویلا کا جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے ڈرگز بھی ہوں گی, مان لیا کرائم بھی ہوں گے, منی لانڈرنگ بھی ہوں گے, جو الزامات لگ رہے ہیں, بٹ اس کے جو بلینز آف بیرل کے ایل جو ہے نا وہ آپ کا بعض سیفٹی کی بجائے وہ کہتے ہیں نا خوشحالی بعض دفعہ آپ کی دشمن بن جاتی ہے. اس کیس میں خوشحالی جو ہے نا آپ کی دشمن بنی ہے. اور یہ جو میڈورو صاحب جو ہیں بار بار بلی بھی کر رہے تھے, انہوں نے کئی دفعہ اپنی تقریروں میں ٹرمپ صاحب کو وہ بھی کیا, بلی بھی کیا, انٹیمیڈیٹ بھی کیا کہ آپ بزدل ہیں, پکڑ لیں, وہ انہوں نے کی ہیں. تو انہوں نے لیکن اس طرح ڈائریکٹ ایک تو انٹری مارنا اور اس طرح سے ان کو لے کر آ جانا, مطلب جیسے کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایک عرصے سے یہ کانفلکٹ چل رہا ہے, لیکن اتنا کھلا جارحانہ قسم کا جو اٹیک ہے وہ بھی اٹ سپیکس ا لاٹ کہ اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے. اور پھر میں سن رہی تھی کہ ٹرمپ صاحب نے کہا اس کے بعد ہم ہی جو ہے وہ کنٹرول سنبھالیں گے, ہم ہی ان کے آئل ریزروز پہ بھی جو ہے وہ کنٹرول سنبھالیں گے جب تک کہ کوئی اور حکومت جو ہے وہ نہیں بن جاتی. اسی طریقے سے عراق پہ انہوں نے اسی طریقے سے قبضہ کیا. عراق کا مسئلہ بھی ایل کا ہی مسئلہ تھا کہ آئل چاہیے تھا, کہ ایل سپلائیز جو ہیں وہ ان کو ایل چاہیے تھے, جو بھی بہانے. اس وقت انہوں نے ماس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی بش صاحب کے دور میں 2003 میں اس وقت ویپنز آف ماس یہ ڈسٹرکشن کو یوز کیا گیا تھا کہ عراق کے پاس نیوکلیر ٹائپ کوئی اس ہتھیار ہیں جو
वो हमें या दुनिया को तबाह कर सकते हैं, तो बाद में नहीं निकले थे। उसमें सारा मतलब इवन अमेरिकन मीडिया उनके साथ था झूठ में, इवन यूएन के जो इंस्पेक्टर वगैरह थे उन्होंने भी सारी चीजें की। उस वक्त ये था वहां पर कि एल ही रहा है, जो मैं बात आपको कह रहा था, मॉडर्न हो या इनिशिएंट आपकी जितनी भी हो, जब से एल की या जो भी जंगें होती रही हैं माजी में, अभी तेल हो है ना, वजह होगी दुनिया में जब भी इकोनॉमिक्स पे हुई है, हमेशा इकोनॉमिक्स पैसा, ये मतलब जितने भी दुनिया में हमले हुए हैं ये किन लोगों पे, किन सिविलाइजेशन पे, अमीर सिविलाइजेशन पे हुए। नोट करें, जो भी पहाड़ों और डेजर्ट से लोग उतरे हैं उन्होंने अमीर रिच सिविलाइजेशन पे अटैक्स किए हैं। मतलब पहाड़ों के लोग हैं या डेजर्ट के लोग हैं, वहां इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, खाना पीना कम है, रिसोर्सेज कम है। तो उन्हें जब पता चलता था कि फलां इलाके में बड़ा वहां पे बाशो गंदम भी है, चावल भी है, चने भी हैं, सोना भी है, जवाहरात भी हैं, घोड़े भी हैं, हाथी भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, गुलाम भी हैं, तो फिर ये मोस्टली ये आपकी अमारत जो है हिंदुस्तान के साथ क्या होता रहा है। हिंदुस्तान अपनी खुशहाली की वजह से अंडर थ्रेट रहा है, ये ईरान अपनी खुशहाली की वजह से अंडर अटैक रहा है। इसके इजिप्ट में चले जाएं और स्पेन में चले जाएं, दुनिया भर में जहां भी दरिया होंगे, जहां भी सिविलाइजेशन होगी, सेटलमेंट होगी, पैसा होगा, रिसोर्सेज होंगे, तो वो तमाम लोग आएंगे जो समझते हैं कि ये चीजें हमारे पास नहीं है, हमें चाहिए। दैट्स व्हाट द अमेरिकन हैज डन राइट नाउ, कि इन्होंने, इनके पास तेल के मसले आ रहे हैं, उन्होंने कि हमें तेल चाहिए, या तो ये कोई डील मारते हैं उनके साथ, मतलब अमेरिकन कंपनीज को आप फिर करते, अगर आपको पता था कि यू कांट फेस बिग पावर, तो फिर वो पैसे भी लेते, डॉलर भी लेते, कोई डील देते, उनको डील भी देने को तैयार नहीं थे, शावेज के रास्ते पे चलते हुए बुली भी कर रहे थे। अब आप वो कहें कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है तो दुनिया में ऐसे चलता है, दुनिया एक ही असूल पे पहले दिन से चल रही है कि जिसके हाथ में डंडा है उसी के हाथ में भैंस है, जिसकी पावर है ये हमेशा से होता है। बाकी रूल्स रेगुलेशन लॉ मोरालिटी, ये बात की आपकी मेरी किताबी बातें हम करते रहेंगे कि नहीं होना चाहिए था, जिन्होंने करना होता है वो नहीं सही नहीं देखते, जाके करके बंदे उठा के रात को बेडरूम से निकाल नकूल के हैंडकफ करके अदालत में अपने मतलब शहर में पेश भी कर देते। ममदानी टाइप जो है ट्वीट करते रह जाते, उन्होंने करते रहे ट्वीट, उन्हीं ही गलियों से फिरा के लेकर गए कि जो करने हमारा कर लें। तो पहले दिन से ही दुनिया जो है डंडे वाली है, जिनके हाथ में डंडा है वो दुनिया को रूल करेगा। एंड हाउ थिंग्स अनफोल्ड, क्योंकि अब मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया को भी उन्होंने धमकी दी, ट्रंप ने ईरान का भी जो है वो जिक्र कर रहे हैं, साथ साथ इंडिया पे टैरिफ्स की जो है वो भी बात कर रहे हैं। तो हर जगह जो है वो उन्होंने अपनी एक जंग जो है, अभी तक तो लफ्जी एक जंग जो है वो जारी रखी हुई है मुख्तलिफ ममालिक से अब भी।